ناظرین آداب، ریختہ.org پر آج ہماری مہمان ہیں فہمیدہ ریاض صاحبہ، جو اردو ادب کی مشہور و معروف شاعرہ ہیں۔ آج ہم اردو ادب کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے ان سے کچھ گفتگو کریں گے۔ فہمیدہ ریاض صاحبہ، آپ کا خیر مقدم ہے ریختہ.org پر۔ میم، آپ نظمیہ شاعری کا اس وقت کا بہت بڑا نام ہے۔ مردوں کی اس بالادستی والی دنیا میں جب آپ نے اپنے سفر کی ابتدا کی تھی، شروعات کی تھی، اور اب یہ زمانہ آ گیا ہے، ایک لمبا عرصہ ہے، ایک لمبا وقت ہے، تو جب آپ نے شروعات کی تھی اور اب ایک زمانہ اس میں گزر گیا ہے بہت سالوں، تو آپ کچھ اس میں فرق محسوس کرتی ہیں کہ اب اس زمانے میں جب آپ نے شاعری کی شروعات کی تھی اور اب جو یہ زمانہ ہے اس میں کچھ فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے، اور بڑی خوش آئند باتیں ہوئی ہیں، اور بہت ساری نئی لکھنے والیاں پیدا ہوئی ہیں جو کہ شاعری میں اپنا اظہار کر رہی ہیں۔ بلکہ میں تو یہ دیکھ کر بہت خوش تھی کہ ہندوستان کی میں جو اردو میں لکھنے والے ہیں، ان میں اردو میں لکھنے والیاں اب یہاں پر ہمیں بڑی اچھی نظر آنے لگی ہیں اور عمدہ لکھ رہی ہیں، کیونکہ بیچ میں ایک بڑا سا خلا پیدا ہوا تھا ہندوستان میں، جہاں سے لوگوں کے وہاں چلے جانے کے باعث، جو کہ متوسط طبقہ ہوتا ہے اسی میں سے ادیب نکلتے ہیں۔ لیکن اب نہ صرف یہ کہ پاکستان میں بڑی اچھی اچھی لکھنے والیاں پیدا ہوئی ہیں، تو اس میں بہت بڑا فرق ہے، اور ان کی کہیں زیادہ قبولیت ان کو مل رہی ہے۔ جب میں نے پہلی تو نہیں کتاب میری پتھر کی زبان تو پسند کی گئی تھی بہت، لیکن بدن دریدہ پر جو شور و غوغا مچا تھا اور جس طرح سے اس کو بالکل غلط سمجھا گیا تھا، وہ اب نہیں رہا ہے، جو کہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن جب آپ نے شروعات کی ہوگی تو تب کا زمانہ تو بہت مشکل رہا ہوگا، اور خاص طور سے ایک لڑکی یا ایک عورت شاعری کر رہی ہے تو اس زمانے میں تو بہت مشکلیں آپ کو پیش آئی ہوں گی۔ دیکھیے، یہ جو میری پہلی کتاب تھی نا، پتھر کی زبان، جو کہ وہ نظمیں تھیں جو فنون میں چھپتی رہیں کچھ برس تک، اور یہ 1967 میں اس کا پہلا میرا مجموعہ شائع ہوا تھا، تو وہ زیادہ تر اس طرح کی تھیں جس کو کہ کہنا چاہیے کہ ایک نوجوان کالج کی لڑکی کے دل میں جو جذبات ہو سکتے ہیں زیادہ تر وہی تھے، اور ان کو بلکہ حیرت انگیز طور پر بہت پسند کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ دیکھیے پہلی مرتبہ اردو کے اندر جو ہے وہ ایک لڑکی اپنی ہی آواز میں بول رہی ہے۔ اور حالانکہ یہ بات اتنا سچ نہیں تھی، لیکن کیونکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ جو فوک سانگز ہیں، جو ہماری لوک گیت ہیں، ان میں سے کافی حصہ عورتوں کا اپنا تخلیق کیا ہوا ہے، تو لیکن یہ کہ جو باقاعدہ قسم کی زبان میں ہوتی ہیں شہری جیسے اردو تھی، اس میں نثر میں تو بہت تھیں، جیسے کہ عصمت چغتائی جیسی ایک دیر قامت شخصیت ہمارے پیچھے کھڑی تھی، اور ڈاکٹر رشید جہاں تھیں، اور دوسری بھی تھیں قرۃ العین حیدر، مگر وہ بحیثیت ایک بے باک رائٹر کے نہیں ان کی پہچان نہیں، ان کی شناخت یہ نہیں تھی، لیکن عصمت کی تو تھی، اور ڈاکٹر رشید جہاں کی بھی تھی۔ لیکن جہاں تک شاعری ہے تو اس میں عورتوں نے نہیں لکھا تھا، اور اس کو تو بس یعنی کہ طبقے جسے کہنا چاہیے کہ جو کہ پروفیشنلز تھیں ناچنے اور گانے سے، رقص و سرود سے ایسوسیٹڈ جو تھیں خواتین، ان تک ہی محدود تھا یہ۔ تو مڈل کلاس کی پہلی دفعہ جو تھی، تو مجھ سے پہلے ویسے تو کشور ناہید لکھ رہی تھیں، زہرا نگاہ ہے کشور ناہید، زہرا نگاہ تھیں، کشور ناہید تھی، لیکن پروین شاکر تو ہمارے بہت بعد میں ہیں۔ اچھا جی، اور انہوں نے بالکل میری تو نظموں کو جو کتب نقل کیا ہے اپنی شاعری میں، جو کہ کوئی بری بات نہیں، اور یہ تو ایک طرح کا خراج تحسین دینا ہوتا ہے کسی کو اگر آپ اس کو نقل کریں، لیکن میں تو آپ کو ان کی پڑھ کے بتا سکتی ہوں
کہ یہ میری کون سی نظم کے کنٹینویشن میں یہ لکھی گئی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ تو تھی. اس میں دلچسپ بات بتاؤں, میں آ گئی تھی ہندوستان 7 سال کے لیے. اس بیچ میں پاکستانی اس وقت ضیاء الحق کی انہوں نے تو ہمیں تقریباً بین ہی کر دیا تھا. پھر اس کے بعد میرا پاسپورٹ ضبط کر لیا گیا تھا. تو جب میرا پاسپورٹ کھلا اور میں باہر گئی, امریکہ گئی پہلی مرتبہ, تو وہاں پر ایک میرے نظموں کا پروگرام کیا جا رہا تھا. تو ایک لڑکی نے مجھ سے کہا کہ دیکھیے میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں. میں نے کیا؟ کہنے لگی کہ جب ہم نے پتھر کی زبان پڑھی تو بالکل ایسا لگا کہ یہ تو پہلے میں ہم پڑھ چکے ہیں, تو یہ تو سب پروین شاکر لکھ چکی ہے. اب اس پہ مجھے اتنی ہنسی آئی. میں نے کہا بی بات سنو, یہ تو بہت پہلے لکھی گئی تھیں, تو پروین شاکر کی تو کتاب بعد میں آئی ہے. تو انہوں نے اس کو کہہ دیا اچھا, تو ان کو اس بات پہ بڑا تعجب ہوا. پروین شاکر کی بات ہو رہی ہے میم, تو ایک سوال یہ ہے کہ تانیسی ادب میں کیا وجہ ہے میم کہ جو شہرت پروین شاکر کے حصے میں آئی وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوئی؟ نہیں تو ایسی بات ہے, تو بڑی اچھی شاعرہ تھی. اس وجہ سے بہت ہی خوبصورت انہوں نے نظمیں بھی لکھی, غزلیں بھی لکھی, اور اس کی یہ وجہ تھی زبردست صلاحیتوں کی مالک تھی وہ. اس وجہ سے اس کو اتنی شہرت ملی, کیونکہ وہ اور بہت زیادہ اس نے لکھا. مطلب جیسے کہ اس کی آؤٹ پٹ جو تھی وہ بہت زبردست تھی, تو وہ بالکل اس کی مستحق تھی. البتہ وہ جس کو کہ فیمنزم کہتے ہیں, یا عورتوں کی اپنے عورت بحیثیت انسان ہونے کی کا شعور, وہ تو اس میں بالکل بھی نہیں تھا کسی قسم. بلکہ لوگ یہی کہتے ہیں, اور بالکل صحیح اس کے اوپر کہا کہ وہ ایسی نظمیں لکھتے تھے جو مردوں کو خوش کریں, مگر ایسی کوئی بات کبھی نہیں لکھتے تھے جس سے کہ یہ مردانہ سماج ناخوش بھی ہو سکے کسی طرح. بلکہ اس نے ایک دفعہ جب میری بدن دریدہ چھپی اور اس نے پڑھی, تو اس نے ایک نظم مجھ پر بھی لکھی تھی کہ یہ تو ڈسون کرتی ہیں اپنی پرانی چیزوں کو, اور کیا میں ایسا کر سکوں گی. اور وہ سوچتی تھی کہ یہ بڑی کرخت قسم کی باتیں کہہ رہی ہیں, ایسے تو نہیں کہنا چاہیے. یعنی وہ اس طرح کی اس کا جو رجحان تھا طبیعت کا, وہ یہ تھا کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے ناز و ادا کے ذریعے اور ناز برداریاں کرا کے جیتی رہی. تو یہ سب چیزیں اس کی جھلک ان کی شاعری میں بھی کچھ ملتی ہے. بالکل, ہم کو تو ملتی ہے, اور کسی کو ملے یا نہ ملے. تو وہ بہت اچھی شاعر تھی, لیکن وہ فیمنسٹ وغیرہ نہیں تھی. اور سماج اچھا شاعر ہونے کے لیے فیمنسٹ ہونا کوئی ضروری بھی نہیں. بالکل ضروری نہیں. تو میم آپ نے اپنے تخلیقی اظہار کے لیے نظم کو ہی کیوں اس کا ذریعہ بنایا؟ غزلیں بھی کہہ سکتی تھیں یا کچھ اور. لیکن اب دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, یہ جو غزل ہے, اگر آپ سمجھیں کہ ہر صنف سخن اصناف سخن کا کسی تاریخی دور سے کوئی تعلق ہوتا ہے, تو آپ دیکھیے گا کہ یہ جو ایک سفر ہے ان پابندیوں سے, ان پابندیوں کے ختم ہونے کی طرف, آپ کو دنیا بھر میں نظر آتا ہے. خود مغرب میں تو پہلے تو میٹرز میں لکھے جاتے تھے, اس کے بعد آہستہ آہستہ سے وہ میٹرز جو ہیں وہ توڑے گئے, اور انہوں نے اب دوسرے طریقے سے لکھنا شروع کیا. یہ تو صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستانی تہذیب یا ہماری مشرقی تہذیب جو ہے, ہماری ایک اپنی تہذیب ہے, اور اس تہذیب ادب اسی میں پنپتا بھی ہے, اس تہذیب کے زیر سایہ. تو مغرب کی نقالی کہاں تک؟ بات یہ کہ یہ بات نقالی کی وجہ سے تو نہیں ہوئی. مغرب نے کس کی نقالی کی تھی؟ غالباً مغرب نے مشرق کی نقالی کی تھی. جہاں تک تہذیب کا تعلق ہے تو وہ ہمیشہ ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے, اور تہذیبیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ پر اثر انداز ہوتی رہتی ہیں, چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ان کا ملنا جلنا ہو. لہٰذا یہ مغرب کی نقالی کی بات نہیں تھی, مگر یہ کہ اپنے آپ سے بھی اس کو ایسا ہی ہونا تھا. کیونکہ اگر اس سے آپ ماضی میں جائیں تب بھی آپ ایسا تو نہیں دیکھیں گے نا, ورنہ تو ہم قصیدے سے آگے نہ بڑھتے. ورنہ تو جو چند ماتراؤں میں جو یہاں پر سنسکرت کے شلوک لکھے گئے تھے, اس سے کبھی آگے بڑھتے نہیں بڑھتے, پر بڑھے.
تو اس لیے چونکہ ہر چیز کی فطرت میں آگے بڑھنا ہوتا ہے اور تبدیل ہونا ہوتا ہے، یہ ان کی فطرت میں تھی۔ اب یہ کہ مغرب میں بھی یہ چیز چل رہی تھی تو یہ اثرات تو پڑ رہے تھے نا۔ مغرب نے خود چھوٹی کہانی، شارٹ سٹوری، مختصر افسانہ کہاں سے لیا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو سارے کے سارے، اور بلکہ ان کے ڈراموں کے تھیمس تک جو ہیں وہ تو عربی سے، اور عربی سے اسپینش میں جو ترجمہ ہوئی تھیں، اور وہاں سے جو ہے آہستہ آہستہ سے پھر فرانس میں آئیں، اور اس کے بعد پھر انگلینڈ تک پہنچی۔ تو اسی طریقے سے شارٹ سٹوری یا ناول فار دیٹ میٹر اسی طرح سے جب کہ یہاں پر تک لوگوں تک پہنچی تو یہ ایک ایسی فارم تھی، ایک ایسی صنف بنی جو کہ وقت کے ساتھ جو ہے چل سکتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ ورنہ نقالی کا کیا مطلب، یعنی ہر چیز ہی آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے یہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مغرب کی نقل ہے، اور کہتے بھی ہیں لوگ، تو یہ جھوٹ ہے، کیونکہ ایک اچھا سا نظر جب آ رہا تھا فارم آف گورنمنٹ تو اس کو لوگوں نے اپنا لیا، اور وہ یہاں پر اس نے کافی حد تک 60 برس تک تو ٹھیک ٹھاک ہی کام کیا ہے نا۔ تو ہر چیز کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن تہذیبوں کی ایک دوسرے سے ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے، بلکہ تہذیبیں ایک دوسرے میں جذب ہو کر اور اس کو آگے بڑھاتی ہیں۔ خود آپ ہندوستان کی تہذیب دیکھیے، تو جب یہاں پر ترک اور ترکک اور اس طرح کے قبائل آنا شروع ہوئے تو نتیجہ کیا ہوا؟ جب کوئی بہت برا نہیں نکلا، اچھا نکلا۔ جو یہاں کی تہذیب تھی وہ یہ دو نئے دھارے ملے۔ تھوڑا سا فرق میم یہ ہے کہ وہ تو یہاں آئے نا، جی، اور دو تہذیبیں آپس میں ملی، جی، تو لیکن یہ انگریز بھی آئے تھے، جی انگریز بھی آئے تھے، ایسا نہیں کہ وہ آئے ہی نہیں تھے، لیکن اگر وہ نہ بھی آتے تب بھی یہ چیز جو ہے وہ کتابوں کے ذریعے ان تک پہنچ جاتی۔ اور دیکھیے عرب اور یورپ کا بھی ایک باہمی جیسے کہنا چاہیے نا فزیکل، جسے حقیقی زندگی میں بھی ایک ملاپ سا ہوا تھا، مختلف صلیبی اور ہلالی جنگیں اور یہ وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ تجارت بھی تھی، تو یہ سب چیزیں ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا مغرب کی آپ نقل کی، میں مگر بات غزل کی کر رہی تھی۔ دیکھیے ایک زمانے میں ایک تھیوری تھی کہ زبان جو ہے وہ الوحی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یا جو بھی مالک کائنات ہے اس نے نازل کر دی پوری پوری، ٹھیک ہے نا، اور زبان اپنے آپ مطلب بھی پیدا کر دے گی، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی وقت ایک اور بھی تھا، یہ کوئی نیا نہیں ہے خیال، قدیم ترین خیال یہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، زبان انسان نے بنائی، اور زبان کے الفاظ جو ہیں اور معنی کے اظہار کے لیے اس نے بنائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی کہ یہاں پہ معنی کو وہ سپریمیسی دیتے ہیں، معنی کچھ کہہ رہے ہیں، جبکہ ایک یہ تھا کہ جی نہیں، الفاظ جو ہیں وہ خود معنی، اس کو آپ لوگ معنی آفرینی کے نام سے جاتے تھے، الفاظ اس طرح استعمال ہوئے کہ وہ معنی وجود میں آئے جو پہلے تھے ہی نہیں، ہے نا۔ اچھا، تو یہ اس طریقے سے تھا۔ بنیادی طور پر میں اس مدرسہ فکر پر یقین رکھتی ہوں کہ الفاظ جو ہیں نا وہ معنی کے اظہار کے لیے، تو اس لیے چونکہ لہٰذا یہ ردیف و قافیہ جو ہے، جو مجھے ایسا لگنے لگا ایک عرصے کے بعد، اچھا اس چیز میں جب تک تصوف ایک بڑی مضبوط لہر تھی شاعری میں، ہے نا، یعنی کہ جو کہ صوفیزم ہے، اس وقت تک غزل جو ہے تصوف کو غزل آگے بڑھا رہی تھی، اور غزل کو تصوف جو ہے وہ اپنے رنگ میں رنگ رہا تھا۔ یہ فارسی میں بھی ایسے ہی ہوا، اور یہی آپ دیکھتے ہیں اردو۔ ناظرین، یہ تھی فہمیدہ ریاض صاحبہ جن کے خیالات آپ نے سنے۔ امید ہے آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ابھرے ہوں گے اس کے بعد، اور اس کے جواب بھی آپ فہمیدہ ریاض کے انٹرویو میں یا فہمیدہ ریاض کی تحریروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فہمیدہ ریاض صاحبہ، آپ ریختہ تشریف لائیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔